اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر صاحبان کو خوش آمدید۔ آج کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس 5 اگست کو جو ہمارا جلسہ ہے اس کے حوالے سے آپ سب کو یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ دراصل آپ سب کو پتہ ہے کہ 15 اکتوبر 2025 سے جب میں نے حلف لیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے۔ ہم نے یہ ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ ہم پر الزام یہ لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ احتجاجی سیاست کرتی ہے اور طرح طرح کے الزامات لگتے تھے۔ تو یہ بیانیہ کل کرنے کے لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں نے ہر وہ آئینی اور قانونی راستہ اپنایا جس سے ہم چاہتے تھے کہ افہام و تفہیم سے مسئلے حل ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا مخالف اتنا کمظرف ہے اور اتنی اخلاقی اور ذہنی پستی پر پہنچ چکا ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ہماری مرکزی لیڈرشپ اس سے بار بار میری بات ہوئی، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ تمام مسئلے افہام اور تفہیم سے حل ہوں۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، میں سپریم کورٹ گیا، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کرنا چاہی، بہرحال وہ نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کرنا چاہی، وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن آخر میں ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی، وہاں پر میں نے اپنا مدعا رکھا کہ میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں اور ہمارے پارٹی کا تاحیات چیئرمین ہے جس کو ناحق جیل میں قید کیا ہوا ہے، اور یہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں اور اس کی ویژن کے مطابق یہاں فیصلے کروں، کیونکہ ہم میں سے کسی کی بھی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سب کو ووٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر آپ ایم پی ہیں تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں، ایم این اے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں، سینیٹر ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں۔ میں اگر وزیر اعلیٰ یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، ہم عمران خان صاحب کی وجہ سے یہاں پر ہیں۔ تو لوگوں نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے۔ 4.5 کروڑ عوام کے فیصلوں کو آپ رد کر رہے ہیں، ان کی آپ توہین کر رہے ہیں، آپ ایک صوبے کی حکومت کو دوسرے درجے کا شہری کنسیڈر کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ملاقات ہو جائے گی، مجھ سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تقریباً ہر ہفتے ہوتی تھی، ہر مہینے ہوتی تھی۔ تو اگر فرض کریں میں ملوں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پھر عمران خان صاحب کے صحت کا ایشو آیا، ہم نے بار بار یہ ریکویسٹ کی کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملنے دیا جائے، عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو، کیونکہ وہ قوم کا ثاثا ہے، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ تقریباً 80% لوگوں سے زیادہ ووٹ عمران خان صاحب کو ملا ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا وہ تاحیات چیئرمین ہے، تو اس کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ ہم نے اپنائے ہیں۔ اس کے بعد یہ الزام لگایا گیا، بار بار لگایا گیا، کہ ہم نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ ہم نے بار بار یہی کہا کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی انہوں نے 9 مئی کروائی۔ بار بار کہا کہ اس کی جو ہیں ان بائسڈ اور امپارشل تحقیق ہونی چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ کس نے کروائی 9 مئی، کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا۔ پھر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ ہم فوج کے خلاف ہیں۔ عمران خان صاحب بار بار کہتا ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا۔ ہم نے جنازوں میں شرکت کی، اپنے شہداء کو کندھے دیے۔ تو جو بیانیہ انہوں نے بنایا، اس بیانیہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے بھی کردار ادا کیا، اور پوری قوم، پاکستانی قوم نے کردار ادا کیا، اور ان کو ہم ہر بیانیے میں شکست دے چکے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی رزلٹ نہیں آ رہا، پھر ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جس کی اجازت ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اور وہ آخری آپشن ہے، ہم نے پھر اس طرف ہی جانا ہے۔ تو 5 اگست کا جلسہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہوگا۔ 5 اگست کا جلسہ فیصلہ کن جلسہ ہے، اور اس میں فیصلے ہوں گے، اور 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی وہ ہم پوری قوم کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، بنانے کے لیے آپ لوگوں نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ آپ سب پر بڑی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ یہ جلسہ سیمی فائنل ہے، اور یہ سیمی فائنل انشاءاللہ تعالی ہم نے جیتنا ہے۔ تو سیمی فائنل کو جیت کر ہی بندہ فائنل میں پہنچتا ہے۔ بہرحال ہمارا جو عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں جلسہ اناؤنس ہوا تھا، تمام تقریباً ہمارے 90% سے زیادہ دوستوں نے کہا کہ وہاں پر سڑکیں تنگ ہیں، ٹریفک جیم ہو جائے گی، اور لوگ وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ لوگ زیادہ آئیں گے۔ تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ موٹر وے کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی کھلے میدان میں ہم یہ جلسہ کریں گے۔ پوری خیبر پختونخوا کی عوام اپنا فیصلہ اس جلسے میں سنائے گی انشاءاللہ تعالی، تمام لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ تو عمران خان کرکٹ سٹیڈیم سے جگہ چینج ہو کر ہم نے کھلے گراؤنڈ میں موٹر وے کے قریب رکھی ہے، تاکہ تمام دوستوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں دوسرے اضلاع سے، ان کے لیے بھی فیزیبل ہو۔ تو وہ جگہ انشاءاللہ تعالی تمام دوستوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گی، اور آپ نے پھر جو ہے تمام کارکنوں کے ساتھ، پورے صوبے کی عوام کے ساتھ وہ شیئر کرنا ہے۔ شکریہ۔